الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. عن أبي هريرة رضي الله عن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. ونبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. یہ مضمون چل رہا ہے کہ عمل کے اندر نیت کو خالص رکھنا، نیت صرف اللہ کی رضا ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہ ہو. اس کے بارے میں احادیث 7ویں حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام معلوم کسی کو؟ تقریباً اکثر کو نہیں معلوم. ان کا نام عبد الرحمن تھا، والد صاحب کا نام صخر تھا. ابو ہریرہ کیوں پڑ گیا؟ اصل میں یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی بلی پال رکھی تھی اور وہ بلی کو آستین میں چھپا کر لے کر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اصل میں آپ لوگ اگر سوڈان کے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان کے کپڑے جو ان کی آستینیں ہوتی ہیں بڑی بڑی آستین ہوتی ہے، ہم نے دیکھا تو وہ سمجھ میں آ گیا. ہمارے بمبئی والوں کی آستینیں دیکھ کے سمجھ میں نہیں آ گیا ہندوستان کو اتنی چھوٹی آستین میں بلی کا بچہ کیسے آئے گا. اور پھر وہ واقعہ بھی یاد سمجھ میں آتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ والدہ نے بغل میں ایک جیب بنائی تھی. تو آپ سوڈان والوں کو دیکھیں گے اتنی بڑی بڑی آستین ہوتی ہے اور پورا کپڑا، تو وہ آستین کے اندر بلی چھپا کر لے کر آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو بلی کو ہررا کہتے ہیں، ہررا. تو کہا اللہ کے نبی بلی ہے. تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے. تو اس لیے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ابو کے معنی ایک باپ کے بھی آتے ہیں اور ایک والا کے بھی آتے ہیں. یہاں بلی کا باپ نہیں بولیں گے، یہاں کیا کہیں گے؟ اے بلی والے. تو ان کا نام ایسا مشہور ہو گیا کہ اصل نام کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ابو ہریرہ ہی سب جانتے ہیں. اچھا، یہ جو تھے خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیبر گئے ہوئے تھے، اس وقت وفد کی صورت میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے اور وہیں پر زندگی حضور کے ساتھ گزار دی. اور روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بحرین کا عامل بنایا تھا اور ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو علم کا بہت شوق تھا، یہ حضور کی مجلس میں پڑھے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک کپڑا بچھاؤ، اور اس کے اندر حضور نے کچھ ایسا رکھا اور فرمایا کہ اس کو سینے سے لگا دو. تو اس کے بعد جو بھی چیز سنتے تھے وہ یاد ہو جاتی تھی اور بڑے دلیر تھے، پوچھنے میں شرماتے نہیں تھے کہ بھائی کیا کرنا ہے. تو اسی وجہ سے سب سے زیادہ روایت ان کی ہے کتابوں کے اندر. تو لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ بھائی اتنی ساری روایت اور سب سے بہت آخر میں مسلمان ہیں، خیبر کے اندر مسلمان ہوئے اور اتنی ساری روایت. تو انہوں نے بتایا کہ تم لوگ انصار کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے، مہاجرین کاروبار میں لگے رہتے تھے، میں تو حضور کے در پہ پڑا رہتا تھا اور بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا. تو لوگ سمجھتے مرغی کا دورہ پڑ گیا، آدمی کو ایک دورہ ہو تو وہ گردن دباتے، جیسے ہمارے یہاں بہت دورہ پڑتا ہے نا آدمی کو، تو پیاز سنگاتے ہیں، لوکھن لگاتے. تو بولے میری گردن دباتے تھے، حالانکہ بھوک کی وجہ سے میرا حال ہوتا تھا. تو میں تو اتنی حدیثیں یاد کرتا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ان کو بہت لگاؤ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی کچھ خصوصیت یہ تھی، والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، قیامت کا بہت ڈر تھا.
عبادت بہت کثرت سے کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے حضور کی گھر والے جو آل رسول ہیں ان سے بڑی محبت تھی، اور سادگی تھی اور فیاضی، خوب سخاوت کرتے تھے۔ ان کی روایت کی تعداد جو آتی ہے تقریباً 5374 روایت۔ کتنی روایت؟ 5374۔ اتنی زیادہ روایت کسی اور صحابی سے نہیں ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں 335 روایت، اور صرف بخاری میں سے 79 اور مسلم کے اندر 93 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ بہرحال یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، ان کا واقعہ، لیکن ابھی بات ہماری دوسری طرف چلی جائے گی، پھر واقعات ہو جائیں گے صحابی کے، ورنہ میں مختصر بتا دیا تعارف۔ اگر کسی کو شوق اور طلب ہو تو انشاءاللہ کبھی اللہ نے زندگی دی تو یہ موقع پر بات کریں گے۔ بہرحال وہ فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے۔ تو معلوم ہوا اصل جو چیز ہے آدمی کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ آدمی کی نیت کیسی ہے۔ یہیں سے علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھے کام کر رہا ہے تو اس کی عظمت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی بہت زبردست آدمی ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اپنی جگہ، محبت رکھو، لیکن ایک دم غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی اگر برا کام کر رہا ہے تو اس کی حقارت بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ سارا مسئلہ کس پر ہے؟ دل پر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا، فرشتے کہیں گے اللہ ان کے اعمال اتنے اچھے، ان کو جنت میں ڈال دو، اللہ کہیں گے ان کو جہنم میں ڈالو۔ فرشتے کہیں اللہ اتنے اچھے اعمال کر کے لایا، کا دل دیکھو ان کا کیا حال تھا، دوسروں کے لیے کیا ہے۔ تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں کھانا چاہیے، اور کسی کے ظاہر کے خراب ہونے کو دیکھ کر برا خیال نہیں کرنا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے اللہ کے یہاں جو معاملہ ہے نا صورتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایک بہت خوبصورت گورا چٹا ہے، آدمی بلا رہے واہ کتنا خوبصورت، نہیں، اصل دل کو دیکھو، اور اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اعمال اس کے کیسے ہیں۔ اعمال کی بنیاد پر اللہ کے یہاں پر کیا ہے؟ فضیلتیں ہیں، ظاہر کے اعتبار سے اللہ کے یہاں اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ ایک چیز اس سے بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنے دل کے حوال کو بھی بدلنا پڑے گا، آدمی کو اپنے اعمال کو بھی، دونوں بدلنا ہے۔ ہمارے یہاں بعض مرتبہ ارے بولے بھائی اپنا دل تو صاف ہے، وہ چہرہ وہرہ بولے بھائی بد نگاہی سے بچ، اور تو بھائی اپنے دل میں تو بہن ہے نا، وہ تو اپنا دل تو صاف ہے نا، بہن سمجھ کر دیکھ رہے نا، بولا بھائی وہ سب اللہ کو معلوم ہے کون سی سمجھ کر کیا دیکھ رہا تو بات سمجھ۔ تو دل کی بھی اصلاح ضروری ہے، اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کیا ہے؟ ضروری ہے، دونوں چیزوں کو بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ میں مختصر بتا رہا ہوں۔ آگے ایک روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو بہادری کے لیے لڑ رہا ہے، دوسرا آدمی حمیت اپنی قوم کی وجہ سے لڑ رہا ہے، تیسرا آدمی ریاکاری کے لیے لڑ رہا ہے، دکھلاوے کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ اس میں اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو آدمی اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے یا اللہ کے لیے لڑے، وہ اللہ کے راستے میں، باقی سب اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تو بہت سارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے میرے بارے میں معلوم کرو نا، ایک آدمی ہے وہ لڑ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف اتنا یہ ہے کہ اس کی تعریف حضور کے سامنے کی جاوے۔ دیکھو بات سمجھو، ہے تو صحابہ میں روایت ہے، ایک آدمی لڑ کیوں رہا ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی تعریف صرف کس کے سامنے آ جاوے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے تو اس کو کچھ اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا لا شیء لہ، لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسرے کو چھوڑو، صرف حضور کے سامنے تذکرہ ہو میرا کہ بھائی بہت اچھا کام کر رہا ہو، تو کیا لڑ رہا ہے، انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ پھر وہ آگے اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا بولے شاید تمہارے سننے میں کچھ فرق ہو جائے گا یا پوچھنے میں کچھ، واپس سے جا کے پوچھو۔ دوسری مرتبہ جا کے پوچھا، حضور نے فرمایا لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بولا واپس سے پوچھو جا کر، تیسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ بھی حضور نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرو، یہ بھی مت سوچو کہ میری تعریف کرے گا کہ نہیں کوئی کرے گا۔ بعض مرتبہ آدمی کام کرتا ہے نا، اور وہ ارے وہ میں نے گھر کرایا، ارے ماشاء اللہ آدمی، یہ اندر کا چور ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، کہ یہ بھی آدمی اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی کوئی اجر ہی نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں احد کے اندر ایک آدمی، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا،
حضور دیکھ رہے تھے، صحابہ بولے ارے بولے کیا زبردست آدمی، 7 کو ٹپکا دیا اس نے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گا. اور ایک کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایسی لڑائی لڑی، لوگوں نے کہا ارے بولے اللہ کے نبی یہ بھی نہیں، جہنم میں جائے گا. جب تحقیق کی نے بولے تو کیوں لڑا، ایک کو پوچھے، بولے میں تو صرف اپنی قوم انصار کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، میں اللہ کے لیے نہیں آتا، جہاد کے لیے نہیں آیا. اور دوسرے کو دیکھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہنم ہی ہے، تو وہ صحابی کو تھوڑی جستجو پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا جس نے 7 کافروں کو قتل کر دیا. تو تحقیق کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ زخموں سے چور تھا، اب زخم برداشت نہیں ہو رہے تھے، تیر نکال کر اس نے خودکشی کر لی. کہ اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا کہ واقعی میں جہنم ہی ہے، خودکشی کرنے والا کہاں جاتا ہے، جہنم میں جاتا ہے. تو لڑنا کام کرنا صرف کس کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے. اخلاص کی علامت بتاؤں میں کیا ہے، آدمی کیسا پہچانے کا کہ میرے اندر اخلاص ہے؟ مدح اور ذم برابر ہو جائے، مطلب سمجھے، کوئی تعریف کرے کوئی برائی کرے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی تعریف کرا تو تھوڑا سا میرے فالوور زیادہ ہے، اور کوئی آدمی برائی کرے تو تھوڑا آدمی کا مرجھا جاتا چہرہ. آدمی اس مقام پر پہنچ جاوے کہ کوئی تعریف کرنے سے آدمی کو خوشی نہ ہو، کسی کے برائی کرنے سے کوئی تکلیف نہ ہو، آدمی سمجھو مخلص ہے کام کے اندر. اور یہ مقام ہے نا، ایسی کتاب پڑھنے سے بیان سننے سے نہیں آتا ہے، رگڑائی کرنی پڑتی ہے اور آدمی کو نیچے اترنا پڑتا ہے بالکل، اور اس درجے پر آتا ہے. پھر آدمی کو کیا ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف کرے تو بھی کچھ نہیں فرق پڑے گا، برائی کرنے والا برائی کرے. آدمی اگر حق کام کر رہا ہے تو کرتے رہے، اللہ سے اس کا بدلہ لے. اس لیے ایک مرتبہ صحابی کو اعتراض ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم لوگ کام کرتے، کچھ لوگ خود بخود سامنے سے تعریف کرتے، یہ ریاکاری میں تو داخل نہیں ہے. تو حضور نے وہ بھی جواب دے دیا، کہا تل کا عاجل بشر المؤمن، یہ تو قیامت میں جو ملے گا نا اس سے پہلے کی خوشخبری اللہ لوگوں کی زبان سے تمہارے لیے جاری فرما رہے ہیں. تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بولے خود بخود لوگ تعریف کر رہے ہیں، ریاکاری نہیں. آپ اپنی تعریف خود کروانا چاہو تو یہ کیا ہے، اس کی مثال دوں. آپ نے کھانا بنایا یا آپ نے بیان کیا، آپ گئے، بھائی بیان سمجھ میں آیا، ارے کیا آپ بیان کرتے تو دل میں اتر جاتی بات. بولے اب یہ جو پوچھ رہا ہے نا، یہ پوچھ اس لیے نہیں رہے کہ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے، یہ پوچھ اس لیے رہے کہ تھوڑی میری تعریف کر تو مجھے خوشی ملے. بولے یہ الگ چیز ہے، اور ایک سامنے والا خود سے تعریف کرے یہ ایک الگ چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اصل میں اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان اتنی چپکے سے آ جاتا ہے نا، آدمی کو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے، اور جہاں شیطان آ گیا نا سارا عمل بیکار. کیونکہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سوچے تو صحیح کہ کیسی میں یہ اخلاص کا باب جو ہے نا معمولی نہیں ہے. ہمیں اپنے ہر عمل کو ٹٹولتے رہنا پڑے گا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، الفاظ ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے، کیونکہ الفاظ دوسری اور بہت ساری روایتوں کے اندر الگ الگ الفاظ آئے ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا الناس کلہم ہلکا، پوری دنیا ہلاکت ہے، سارے لوگ ہلاک ہونے والے، الا العالمون، لیکن علم والے ہلاک نہیں ہوں گے. والعالمون کلہم ہلکا، بعض روایتوں میں ہالکون کا لفظ ہے، سارے علم والے ہلاک ہونے والے، الا العاملون، لیکن عمل کرنے والے بچ جائیں گے. والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، عمل کرنے والے ہلاک ہوں گے مگر مخلص بچ جائیں گے. آگے فرمایا اللہ کے نبی نے والمخلصون علی خطر نظیم، اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں. اب بولے اخلاص والے خطرے میں کیسا؟ بولے اخلاص والے اس لیے خطرے میں ہے کہ شیطان تکبر کا بیج ڈال دے گا. رہے بولے بھائی تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں مصطفیٰ بتا رہا، بولے تو ہی ایک اکیلا ہے بالکل، فرشتے آسمان سے ادھر کے تیرے دامن کو نچوڑ کے پیسے کو لے کے جاتے ہیں. بولے اتنا سارا اچھا عمل کر کے لے کر آئے. بولے جہاں تکبر آ گیا نا وہ عمل بھی بیکار، اخلاص بھی. اب بتاؤ کتنی مشکل اور محنت کی چیز ہے یہ. اچھا اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے، قرآن کریم میں جملہ ہم لوگ بار بار بیان میں سنتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. آگے کیا ہے؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں ایک ادنا مسلمان ہوں. کام کر کے آدمی اپنا کو چھوٹا سمجھے گا نا تو کام میں بچ پائے گا، کوئی بھی کام دین کا. اور جہاں آدمی کام کر کے تھوڑا سینہ چوڑا ہو گیا نا تو گیا کام سے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو بہت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. وہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا. تو شیخ سعدی نے کہا ابا یہ تو سب سوئے ہوئے. تو ابا نے کہا بیٹا تو سویا رہتا تو اچھا رہتا. تو انہوں نے ان کو حقیر سمجھا. بولے ایک آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں دیکھ اللہ میں اٹھ گیا ہوں، یہ سب سوئے ہوئے، میں تیرے رات کو اٹھ کے تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ یہ سب سوئے ہوئے. تو ایک آدمی اٹھ گیا، بولا بھائی تو اپنی مانگ لینا یار، ہم لوگ کو کیوں بدنام کر رہا ہے. بولے
تو آدمی ایسا ہی کرتا ہے بعض مرتبہ. تو اخلاص کے بعد تکبر نہیں آنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اللہ کے نے قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صرف اگر اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو کیا یہ اچھی چیز ہے. آگے ایک آخری روایت پڑھ کے میں، کیونکہ آگے اور روایت تھی لیکن ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفہما، دو مسلمان آپس میں قتل کرنے کے لیے تلوار سے مقابلے پر آئے، فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا جو قتل ہوا دونوں جہنم میں جائیں گے. میں نے کہا اللہ کے نبی ایسا کیسا؟ قاتل تو سمجھ میں آنا ہے، فما بال المقتول، مقتول کا کیوں وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ حضور نے فرمایا وہ بھی اپنے دوست کے قتل کرنے پر کیا تھا؟ حریص تھا، وہ بھی چاہ رہا تھا کہ اس کو قتل کر دے. تو معلوم کیا ہوا؟ مسئلہ کس پر ہے؟ صرف نیت پر ہے. نیت اس کی یہ تھی نا، موقع نہیں ملا ورنہ وہ بھی اس کو ڈال دیتا اندر سیدھا. اس سے ایک چیز اور یہ معلوم ہوئی کہ علماء نے لکھا ہے، ایک آگے حدیث آ رہی ہے، وہ حدیث کے اندر ہی میں بھی سمجھا دیتا ہوں کہ ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک گیا. ارادہ پکا کر لیا کہ کرنے کا ہے لیکن دل میں ڈر ہے نہیں، اللہ دیکھتے چھوڑ دو، تو اللہ اس پر اس کو ایک نیکی دیں گے. لیکن ایک آدمی نے گناہ کا پورا ارادہ کر لیا، اسباب بھی اختیار کر لیے، لیکن کرنے جا رہا تھا لیکن کوئی چیز رکاوٹ بن گئی. کوئی چیز کیا ہو گئی تو اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس کا پورا کیا تھا؟ پکا ارادہ تھا. رکا وہ رکاوٹ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں رکا. تو رکاوٹ کی وجہ سے رکا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اللہ کے لیے رکا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے. یہاں پر وہی ہے کہ پوری طاقت لگا رہا تھا لڑنے کے لیے لیکن رکاوٹ یہ ہوگی کہ اس نے پہلے ہی اس کو اتار دیا اندر، تو کیا ہو گیا؟ اب رکاوٹ تھی تو گناہ دونوں کو ملے گا. ایک چیز اور یہ ہے، یہ اس وقت ہے جب دونوں غلط ہو، دونوں کیا ہو؟ باطل پر ہو. لیکن اگر ایک آدمی حق پر ہو اور دوسرا نہ حق پر ہو تو پھر جو حق پر ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. مثال دوں آپ کو، ایک آدمی نے کہ چور اور ڈاکو ہے، اس نے اس کے مال کو چھیننے کے لیے اس پر حملہ کیا. اب اس نے اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے آپ کو بچایا، میں نے بچانے کے لیے بھائی تھوڑا سا کچھ کر لوں، تو اس بچانے میں یہ قتل ہو گیا. تو یہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں وہ چھوڑ جائے گا کیونکہ وہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی اپنی عزت کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید کہلاتا ہے. کیا شریعت ہے ہماری، سوچو تو صحیح. آدمی اپنی عزت کی بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چور سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے مر رہا ہے اور کوئی آدمی اس کو قتل کر رہا ہے، تو کہا یہ بھی آدمی کیا جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا، شہید کہلائے گا. تو بات سمجھ میں آئی؟ ہر آدمی پر یہ حدیث نہیں آتی بلکہ دوسری حدیثوں کی وجہ سے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے. آگے بیچ میں ایک بڑی حدیث ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، دوسری ایک حدیث ہے بس اس کو بیان کر کے آگے، اور میں اس میں راویوں کے حالات میں جان بوجھ کے ایک راوی کا بتائیں گے ورنہ وہ راوی کے اوپر ہی پوری حدیث لمبی ہو جائے گی. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو یہ سنو برابر دھیان سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ نے نیکی اور گناہوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا، لکھ دیا اور اس کو واضح کر دیا. کیا فرمایا؟ فمن ہم بحسنۃ، ایک آدمی نے دل میں ارادہ کیا نیکی کرنے کا لیکن کیا نہیں، اللہ ایک نیکی دے دیں گے. نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس نے کیا نہیں تو کیا مل جائے گی؟ ایک نیکی اس کو مل جائے گی. ایک آدمی نے نیکی کر لیا، 10 سے شروع ہوگا. کس سے شروع ہوگا؟ 10 سے شروع ہوگا، پھر یہ چلتے چلتے کہاں تک جائے گا؟ 700 تک جائے گا. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب یہ آیت ہوتے نہیں نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں یہ پہلے بیان کرتا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا حوالہ کہاں ہے، آج میرے کو اللہ نے حوالہ دلا دیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے کہ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مزدہ بامتی، اے اللہ میری امت کے لیے تھوڑا بڑھا دے. تو اللہ نے کہا 700 دیں گے تمہارے کو. اللہ کے نبی اے اللہ تھوڑا اور بڑھا دے میری امت کے لیے. تو اللہ نے کہا جو اللہ کو کر دے گا نا اللہ ڈبل ٹیبل دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہیں جا کر رکے گا تو صحیح معاملہ، اللہ اور بڑھا دے. تو اللہ نے ایک اور آیت اتاری اور اللہ نے پھر قید بھی لگا دی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو دیں گے. اور جب اللہ کہہ دے بغیر حساب کے دیں گے تو اس کو شمار کر سکتا ہے کیا؟ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ارادے پر ایک، عمل کرنے پر 10 سے 700 جیسا اخلاص ہوگا. پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے برائی کا ارادہ کر لیا لیکن کیا نہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو اس پر بھی ایک نیکی ملے گی اس کو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک ارادہ کیا برائی کا لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک گیا تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ اس پر اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے. اور اگر اس نے کر لیا نا تو اللہ اس کو صرف ایک ہی گناہ لکھیں گے، 10 نہیں لکھیں گے.
کیا اللہ کی شان ہے نا ہمارے لیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی خوب اللہ کے نیک کام کرنے کا ابھی سے نیت کرو میں یہ کروں گا، یہ آئے گا تو میں اللہ کے راستے میں یہ اتنا صدقہ دوں گا. ابھی آیا نہیں ہے لیکن نیت تو کر لو، نیکیاں ملتی جائے گی. میں آپ کو ایک لطیفہ سنا تو ہم لوگ جماعت میں گئے نا ایک مرتبہ، تو ہم لوگ نے ایک تشکیل ہوئی تو میں نے ایک آدمی نے نام لکھا، بولا میں انشاءاللہ تیار ہوں 3 دن کی جماعت کے لیے. تو میں کل صبح اس کو دوسرے دن صبح اس کے گیا، بولا بھائی چل بستر لے کے ہم لوگ تو چھوڑتے تو ہی نہیں، تم نے ارادہ کیا تو پکڑیں گے صحیح. ارے بولے بس وہ نیکی کمانے کے لیے میں نے ارادہ کیا تھا. بولے ارے بولا بھائی تو نے حدیث کو زیادہ سمجھا. بولے ہمارے دوست بھی یہاں پر بیٹھے، بولا بھائی اعتکاف میں انہوں نے ارادہ کیا. بولا بھائی چلو. ارے بولے وہ نیکی کمانے کے لیے بس ارادہ کیا تھا. تو آدمی بہت زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ارادہ کرنا چاہیے آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کے لیے پوری جان مال کو سب لگاؤں گا انشاءاللہ یہاں پر. تو آدمی ارادہ تو کرے نا، اس میں بھی کنجوسی کریں گے تو پھر کب جائیں گے ہم لوگ، پھر کب کریں گے ہم لوگ. تو آدمی کو ہر نیک کام کا کیا کرنا چاہیے، ارادہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کے اندر اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عمل کو ہر مرتبہ نیت کو ٹکلنے کے اللہ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک.